خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. شامل ہونے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد، مہربانی. میں ہوں پاسٹر عامر جان ولیمز اور میں آپ کے لیے خدا کے کلام میں سے کچھ باتوں کو لے کر آیا ہوں. آج ہم چلیں گے لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 24 آیتوں کو ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے زکریا کا، جو کہ یوحنا کا باپ ہے، اور اس کی ملاقات فرشتے کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان کی گفتگو کیا ہوئی ہے. اس گفتگو میں زکریا نے کیسے ایکٹ اور ری ایکٹ کیا ہے، اس کو کیا نقصان ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے، یہ ساری باتیں خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. اور مضمون اس گفتگو کا، اس ویڈیو کا یہ رہے گا کہ ہم خداوند کے وچن پر شک نہ کریں، بھروسہ کریں، اعتبار کریں، اور بڑے اعتقاد اور ایمان کے ساتھ پربھو کے وچن پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے دلوں میں قبول کریں، جس کے نتیجے میں ہمیں برکت ملتی ہے. آئیے ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے آگے. لوکا کی انجیل، لوک چیپٹر 1 اینڈ ورسز 1 to 24. یسوع کے نام سے پڑھتا ہوں، آپ کہیں آمین. پہلی آیت، چونکہ ہم پہلی آیت سے نہیں بلکہ ہم 8ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. پہلی آیت سے اور ڈیٹیلز ہیں جو ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم 8ویں آیت سے 22ویں آیت تک پڑھیں گے. جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا، تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے. یہ زکریا جو ہے وہ کاہن ہے، اور اپنی باری پر جب اس کا نام نکلا ہے کرے میں، وہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلانے کی خدمت گزاری کا کام انجام دے رہا ہے. یہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے. اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا. جماعت جو ہے وہ ساری باہر دعا کر رہی ہے. زکریا کاہن جو ہے وہ اندر گیا ہے، اور خداوند کے مذبح کے دہنی طرف اس کو یہ فرشتہ نظر آیا ہے جو وہاں پر کھڑا ہوا ہے. 12ویں آیت، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زکریا کا ریاکشن ہے وہ فرشتے کو دیکھ کر ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے، انتہائی پریشان ہو گیا ہے. بلکہ یہاں لکھا ہے کہ وہ خوف اس پہ چھا گیا ہے، وہ خوف میں آ گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمیں خدا کا فرشتہ براہ راست نظر آئے، ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر آئے، تو ہاں یقیناً ہم خوف میں آ جائیں گے، ہمارے اوپر خوف چھا جائے گا. مگر یہ خدا کا کاہن ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے فرشتے ہیں جو پیغام لے کر آتے ہیں. خدا اپنے فرشتوں کے وسیلے پیغام بھیجتا ہے، اور خوف بھی چھا سکتا ہے ان فرشتوں کو دیکھ کر. اگر کوئی خدا کا فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، میرے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی خوف چھا سکتا ہے. مگر اس خوف کی حالت میں ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس ریئیکشن میں، اس رد عمل میں فرشتے کو دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں. جب خدا کا کلام ہمیں ملتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، کیسے ایکٹ کرتے ہیں، کیا ہمارا عمل ہوتا ہے. یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اور یہی آج ہم اس میں سے، کلام کے اس حصے میں سے سیکھنا چاہتے ہیں. چودہویں آیت، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے. فرشتہ اب زکریا کو یہ بتا رہا ہے کہ
جب تیرے بیٹا پیدا ہوگا، یاد رکھیں اگر آپ پہلی 7 آیتوں میں اس باب کی پہلی 7 آیتوں میں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زکریا کی جو بیوی ہے الشبا، جو مریم کی کزن ہے، اور الشبا اور مریم جو یسوع کی ماں ہے وہ آپس میں کزن ہیں، اور الشبا شروع سے بانجھ تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو فرشتہ زکریا کو یہ بتا رہا ہے کہ اس بیٹے کے پیدا ہونے سے تمہیں بہت خوشی ملے گی، تمہیں بھی خوشی ملے گی، اور یہ بچہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں 15ویں آیت سے، کیونکہ وہ خدا کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا بھید ہمیں ملتا ہے کہ فرشتہ زکریا کو یہ بتا رہا ہے کہ تیرا بیٹا، جب تیری بیوی تیرے بیٹے سے حاملہ ہوگی، پریگننٹ ہوگی، تو ماں کے پیٹ یعنی الشبا کے پیٹ میں ہی تیرا بیٹا یوحنا جو ہے وہ پاک روح سے معمور ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پاک روح کب ملتا ہے، پاک روح تب ملتا ہے جب خدا چاہتا ہے کہ ہمیں پاک روح ملے۔ اس میں ہماری کوئی کاوش نہیں، ہماری کوئی خوبی نہیں، ہماری کوئی راست بازی نہیں کہ ہمیں کب پاک روح ملے۔ ہاں، جب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہمیں انعام میں ملے، تو خدا ضرور ہمیں انعام میں اپنا پاک روح جو ہے وہ دیتا ہے۔ مگر جہاں تک عمر کی بات رہی، یہاں یوحنا کے تعلق سے جو کچھ فرشتے نے زکریا کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ ہی میں تیرا بیٹا جو ہے وہ پاک روح سے معمور ہو جائے گا۔ تو جب کوئی بھی بیبی، کوئی بھی بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہو، وہاں بھی وہ پاک روح سے معمور ہو سکتا ہے، ایسا یہاں پہ ہم خدا کے کلام میں پڑھ رہے ہیں۔ میری گرین ٹی بڑی ڈیلیشیس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ گرین ٹی بھی پیتا رہو، اس سے گلا بھی صاف رہے گا۔ 16ویں آیت، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ یہ یوحنا کا کام ہوگا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستحد قوم تیار کرے۔ اب سب سے جو مین بات اس پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اس پیغام کا ٹاپک ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب زکریا نے فرشتے سے کیا کہا، زکریا کا کیا ریاکشن ہے۔ فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے اپنا پیغام دے دیا ہے، فرشتے نے کہا ہے کہ تیری اولاد ہوگی، تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یوحنا رکھنا۔ یوحنا کیا کچھ کرے گا؟ تمہارے لیے خوشیاں لائے گا، بنی اسرائیل کو خدا کی طرف پھیرے گا، ناراستوں کو راست بازی کی طرف لے کر آئے گا، اور ایک مستحد قوم خدا کے لیے تیار کرے گا۔ اب زکریا 18ویں آیت میں فرشتے سے یوں کہتا ہے، زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ۔ اب زکریا نے اپنا منہ فرشتے کے سامنے کھولا ہے، اور جب زکریا کو خبر فرشتے نے دے دی کہ تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یوحنا رکھنا، اب زکریا نے فرشتے کے سامنے کیا بات رکھی ہے؟ زکریا کہتا ہے، زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ زکریا نے اپنی حالت پر نظر کی، زکریا نے اپنی سچویشن پہ نظر کی، اور اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میں بوڑھا ہوں، اور میرے بڑھاپے میں جسمانی طور پر میرے اندر کوئی ایسی خوبی یا قوت باقی نہیں رہی جس کے نتیجے میں میری اولاد ہو۔ اور زکریا اور الشبا اپنی میرج لائف میں، ازدواجی زندگی میں اتنے سال اکٹھے رہے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے، وہ چیز اس کے ذہن میں ہے، اور اس چیز کو اس نے بنیاد بنایا ہے فرشتے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، اور اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ پیغام کون لے کر آیا ہے، پیغام کس کی طرف سے آیا ہے، پیغام کس کا ہے۔ یہ کاہن ہے،
غور سے سوچیں اس بات کو. یہ کاہن ہے, یہ پیسٹر ہے, یہ پادری ہے, خدا کا خادم ہے, خدا کا داس ہے, خدا کے مقدس میں یعنی چرچ میں یہ خدمت کرتا ہے. تو پھر ان کا کیا حال ہوگا, ان کے ایمان کی کیا سچویشن ہوگی جو خادم نہیں ہے, پاسٹر نہیں ہے, پادری نہیں ہے, داس نہیں ہے خدا کے. ان کی کیا حالت ہوگی, ان کے ایمان کی کیا حالت ہوگی اگر ان کے سامنے فرشتہ آ جائے اور ان کے سامنے فرشتہ خدا کا پیغام لے کر آئے. آپ کی کیا حالت ہوگی, میری کیا حالت ہوگی اگر ہمیں خدا کا فرشتہ خدا کا پیغام دے. زکریا کو خدا کے وچن کی, خدا کے کلام کی, بائبل کی وہ ساری باتیں اس وقت بھول گئی ہیں کہ خدا کیا کیا کچھ کر سکتا ہے, خدا نے کیا کیا کچھ بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے. وہ سب کچھ زکریا بھول چکا ہے اور اسی لیے فرشتے سے سوال کر رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب خدا کا پیغام آتا ہے تو ہم جو کچھ خدا نے کیا ہے اور جو کچھ خدا کر سکتا ہے سب کا سب ہم بھول جاتے ہیں. اور فرشتہ زکریا کی اس بات کو سن کر کیا جواب دیتا ہے. ایک تو زکریا نے کہا کہ میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں. پہلے اس نے اپنے اوپر ایک لیبل لگایا ہے کہ میں بوڑھا ہوں, اور دوسرا لیبل جو ہے وہ اس نے اپنی بیوی پہ لگایا ہے اور بولا میری بیوی عمر رسیدہ ہے. ہم یہ جو لیبلز ہوتے ہیں ان لیبلز سے ہم بچیں. زکریا نے خدا کے کلام کی بات کو سن کر بھی, وچن کو سن کر بھی اپنے اوپر لیبل لگا لیا. خدا کی بات پر, اس کے وچن پر, اس کے کلام پر زکریا نے توجہ نہیں دی, بلکہ پہلے اس نے اپنے اوپر لیبل لگا لیا. اور وہ لیبل کیا ہے, میں تو بوڑھا ہوں. اگر بوڑھا ہوں تو پھر میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی. اور نہ صرف میں بوڑھا ہوں جناب فرشتہ, آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں, شاید آپ جانتے نہیں, آپ تو اتنے بزی رہتے ہیں, اتنے مصروف رہتے ہیں کہ نہ صرف میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بھی عمر رسیدہ ہے. ہم کتنی دفعہ جب خدا ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے, برکت دینا چاہتا ہے, بلیس کرنا چاہتا ہے, خدا اپنے نبی کے وسیلے, پروفٹ کے وسیلے, اپنے فرشتے, کسی اینجل کے وسیلے اپنا پیغام بھیجتا ہے. ہم اس پیغام پر, اس بلیسنگ پر, اس چینج پر, اس بریک تھرو پر بہت بڑا کوئی لیبل لگا دیتے ہیں, اور وہ لیبل یہ کہتا ہے کہ خدا تو نہیں جانتا میری سچویشن کیا ہے, میری سچویشن نہیں بدل سکتی, میرے حالات نہیں بدل سکتے کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی عمر رسیدہ ہے. صرف ایک پرابلم نہیں ہے بلکہ دو پرابلمز ہیں, دونوں طرف پرابلمز ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ میں بوڑھا ہوں, میری بیوی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہے. خدا پر شک کرنا چھوڑ دیں, خدا کے کلام پر, اس کے وچن پر شک کرنا چھوڑ دیں. یہ نہ سوچیں کہ خدا کیسے کرے گا, کب کرے گا, کیونکہ ہماری سچویشن, ہمارے حالات ایسے نہیں. خدا تو یہ نہیں کر سکتا, تجھے معلوم نہیں کیونکہ میری یہ حالت ہے. ایسا سوچنا چھوڑ دیں. خدا را ایسا نہ سوچیں, بلکہ جب خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, بلیس کرنا چاہتا ہے, شک کی بجائے اس پر بھروسہ کریں اور وفاداری کے وسیلے, اوبیڈینس کے وسیلے جو خدا کلام دے رہا ہے اس کلام کو سنیں, اس کلام کو سمجھیں, اس کلام کو قبول کریں, اس وچن کو ریسیو کریں اپنے دلوں میں, اور بس صرف اس کی اوبیڈینس کریں, صرف اس کی تابعداری کریں, صرف اس کی وفاداری کریں. اگر آپ پربھو کے وچن پر شک کرنے کی بجائے, اپنے اوپر لیبل لگا دینے کی بجائے صرف یہ کام کریں, وہ یہ ہے کہ پربھو کے وچن پر بھروسہ کریں اور اس کی تابعداری کریں, اوبیڈینس کریں, تو پربھو کا وچن ہماری زندگیوں میں پورا ہوگا اور اس سے پھر ہمیں برکت مل سکتی ہے. فرشتے نے اس کو کیا کہا 19ویں آیت میں,
فرشتے نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں. مطلب یہ کہ میں کوئی عام سا فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں جبرائیل ہوں جو کہ خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا میسنجر ہے. وہ خدا کا پیغام لے کر خاص پیغامات کو، بڑے بڑے اہم ترین پیغامات کو لے کر آتا ہوں. جبرائیل زکریا کو یہ بتا رہا ہے اور یہ بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں؟ خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں. میں کہیں ادھر ادھر غلط جگہ پر، بیکار جگہ پر، جس جگہ سے کوئی فائدہ نہیں، جہاں سے کچھ برکت نہیں ملتی، ایسی جگہوں پر کھڑا نہیں ہوتا. میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں؟ خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں. اور خدا کی حضوری میں ہمیشہ خدا کے حضور سچ بولا جاتا ہے، سچ موجود ہوتا ہے، سچ کہا جاتا ہے، سچ سنا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب لوسیفر ابلیس جو ہے وہ دوسرے فرشتوں کے ساتھ خدا کے حضور پہنچا تو اس کو بھی وہاں پر جھوٹ بولنے کا موقع نہیں تھا، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے منہ سے بھی صرف سچ ہی بات نکل سکتی تھی. اور اس نے کہا، اس نے ایوب پر الزام لگایا. جو الزام وہ لگا رہا تھا وہ حقیقت میں سچ ہی تھا کہ کیا تو نے اپنے بیٹے ایوب کے چاروں طرف اپنی حفاظت کی، پروٹیکشن کی باڑ نہیں لگا رکھی؟ پریزنٹ تو وہ سچ ہی کر رہا تھا، مگر اس کا ارادہ جو تھا وہ غلط تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جبرائیل فرشتے نے زکریا سے یہ کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں جہاں پر صرف سچ کی بات ہوتی ہے. تو میرے لیے، مجھے جو ذمہ داری دی گئی، میرے لیے جو کام خدا نے مجھے دیا کہ میں تیرے پاس اس پیغام کو لے کر آؤں، وہ سچ ہے، اس کی بنیاد سچ ہے. یہ ضروری ہے کہ خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اس بات کو پہچانیں کہ جو کلام، جو وچن پربھو دیتا ہے وہ سچ ہے، سچائی پر اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی بنیاد سچائی پر ہے. ان باتوں پر، پربھو کی باتوں پر، وچن کی باتوں پر شک نہ کریں اور ان پر لیبل نہ لگائیں، ان پر ایسے نام نہ لگا دیں کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی عمر رسیدہ ہے. ایسی سوچوں کے ساتھ پربھو کے اچھے وچن کو بگاڑ نہ دیں، جس سے میری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، جیسا کہ زکریا اور اس کی بیوی الشبہ کی زندگی اب تبدیل ہونے جا رہی ہے. مگر تبدیلی سے پہلے ہی زکریا نے پربھو کے وچن پر جو اس کے فرشتے، ہندی میں فرشتے کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا، سوری اباؤٹ دیٹ. اور مجھے یاد تھا دودھ، پربھو کے دودھ، یس آئی تھنک سو اس پیغام پر شک کیا ہے. ہم پربھو کے پیغام پر شک نہ کریں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں. اور جبرائیل آگے کیا بات کرتا ہے، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں. دیکھا، جب جبرائیل فرشتے نے زکریا کو بتایا ہے میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خبر دوں. اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا. اس بات کو غور سے سمجھیں کہ جو فرشتے ہیں خدا کے، اور خدا اور اس کا وچن، اس کا کلام، اس میں کوئی ایموشنز نہیں پائے جاتے. میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی اچھی بات تھی کہ جبرائیل فرشتے نے زکریا کے ساتھ کوئی جذباتی بات نہیں کی تھی، جذبات نہیں دکھائے تھے. اگر جذبات دکھاتا جبرائیل فرشتہ تو جبرائیل فرشتہ زکریا سے کہہ سکتا تھا، او ہاں بھائی سوری، میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ تو اتنا بوڑھا ہے اور تیری بیوی اتنی عمر رسیدہ ہے. کیونکہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم جو کرسچنز ہیں، ہم بھی جب دوسرے لوگوں کی کوئی ایسی بات سنتے ہیں، یا اپنے لیے یا ان کے لیے، ہم ان کی باتوں میں جذباتی طور پر شامل ہو کے پربھو کے وچن سے تو کانوں کو بند کر لیتے ہیں
और जो कुछ हमने खुद कहा है अपने लिए जज्बाती तौर पर, या किसी दूसरे की हमने बात सुनी है, हम जज्बात के साथ एग्री कर जाते हैं, जज्बात को कबूल कर लेते हैं, और यूं हम जज्बाती होकर प्रभु का वचन भूल जाते हैं, प्रभु के वचन को नहीं समझते, प्रभु के वचन पर काम नहीं करते। तो बड़ी अच्छी बात है कि जिब्राइल ने यहाँ पर ज़करिया को कोई जज्बात नहीं दिखाए, बल्कि वो उस पैगाम पर जो उसे देकर भेजा गया था उस पर कायम रहा और कहा कि चूँकि तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया है, इसलिए तेरा मुंह जो है वो बंद रहेगा जब तक कि ये बच्चा जो है ये पैदा नहीं हो जाता। तू चुप का रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। 21वीं आयत, और लोग ज़करिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, जैसा कि फरिश्ते ने कहा था कि अब तू बोल नहीं सकेगा, तो फरिश्ते की ये बात तो पूरी हो गई कि तू अब बोल नहीं सकेगा जब तक कि तेरा बेटा पैदा नहीं होगा। और फिर 22वीं आयत के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे। बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। और जब ज़करिया मकदस से बाहर आया है, और जैसा फरिश्ते ने कहा, वो नहीं बोल पाएगा जब तक उसका बेटा नहीं पैदा होगा, तो हकीकत में वो गूंगा हो गया और वो बात नहीं कर सकता था। और जो बाहर जमात थी, जमात के साथ वो इशारों से बात करने लगा क्योंकि वो गूंगा हो गया था। लोगों को समझ आ गई कि इसने खुदा के हजूर कोई रोया देखी है जिसके सबब से इसका ऐसा हाल हो गया है। और फिर आगे चलकर अगर आप 24वीं आयत से आगे बाकी का ज़िक्र जो है वो पढ़ें, आपको वहाँ पर मिलता है कि जब तक ज़करिया का बेटा यूहन्ना पैदा ना हुआ, और वो जब पैदा हुआ तो उसके ख़ानदान के लोगों ने यूहन्ना का नाम कुछ और रखना चाहा, तो ज़करिया ने जल्दी से बुलंद आवाज़ से ये कहा कि नहीं, इसका नाम जो है वो यूहन्ना होगा, क्योंकि मुझे फरिश्ते ने ये नाम दिया है कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और जैसे ही उसने अपने बेटे का नाम जो फरिश्ते ने उसको दिया था वो बुलाया, वो अपने मुंह से बोला, यही कि ज़करिया ने इस बात को कबूल कर लिया, इस बात को मान लिया, और अपने मुंह से जब वो लफ्ज़ यूहन्ना निकाला जो उसके बेटे का नाम है, उसी सबब उसकी ज़ुबान खुल गई, उसका गूंगापन जाता रहा, और फिर वो खुदा उनकी तारीफ़ करने लगा, खुदा उनकी तमजीद करने लगा। इसका सारा ज़िक्र तो इस हवाले में, इस स्क्रिप्चर में हमें नहीं मिलता, मगर मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। जब हम अपने ऊपर ख़ुद ही कोई लेबल लगा लें, कोई इल्ज़ाम लगा लें, कोई बात ऐसी कह छोड़ें कि ये बात तो ऐसी है, हम तो ऐसे हैं, खुद ही अपने आप को मुजरिम या मज़लूम बना लें, तो फिर वैसा ही होता है। आप अपने ऊपर बराए मेहरबानी यस्सु के नाम में कोई इल्ज़ाम ना लगाएं, कोई भी लेबल अपने ऊपर ना लगा लें, कोई भी ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसी बात अपने लिए या दूसरे के लिए मत कह दें। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे ख़ानदानों में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे कल्चर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब शरारत करें तो हम उनके ऊपर अजीब किस्म के लेबल लगा देते हैं, या सही से अगर पढ़े ना तब भी हम अच्छे से कोई काम ना करें। हमारे पास इतने अच्छे लेबल होते हैं उनके ऊपर लगाने के लिए, और बच्चों के शुरू ही से माँ बाप उन पर लेबल लगाना शुरू कर देते हैं। तू तो है ही नकम्मा, तू तो इतनी बेकार है,
तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कभी कामयाब नहीं होगी, तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, तेरा दिमाग ही ख़राब है, तू तो बिल्कुल पागल है। और ऐसे अजीब अजीब निकम्मे बेकार लेबल हम अपने बच्चों पर लगा देते हैं जिनका उन बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर जैसे जैसे हम उन बच्चों पर लेबल लगाते रहते हैं वैसे वैसे वो लेबल उन बच्चों पर, हमारे अपने बच्चों पर, हम, मेरा अपना बेटा, मेरी अपनी बेटी, हम अपने बच्चों पर वो लेबल लगाते रहते हैं। उन लेबल्स के नीचे दब दब कर हमारे बच्चे उन लेबल्स को सच मानते हैं, सच मानना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारी उम्र हमने उनको यही कहा होता है, तू पागल है, तू निकम्मी है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें जब वो सुनते रहते हैं उनको यकीन आ जाता है कि हमारे माँ बाप अगर हमें पागल कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, बेकार कहते हैं और किसी काम का नहीं कहते हैं, तो हम हकीकत में ऐसे ही होंगे। वो बच्चे इन बातों को मानने लगते हैं और ये झूठे लेबल जो इब्लीस की तरफ से हैं उनके जहनों और दिलों में पक्के बैठ जाते हैं। फिर वो जब ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं तो वो हकीकत में कामयाब नहीं होते, हालांकि खुदा के पास उनके लिए कामयाबी का मंसूबा होता है, प्लान होता है। अगर फरिश्ता ज़करिया और एलिशबा की बात को मान लेता कि ज़करिया ने कहा है मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी उम्र रसीदा है, तो फिर फरिश्ता जो है अगर वो भी यही मान लेता तो फिर यूहन्ना जिसने न जाने कितने बपतिस्मे दिए और लोगों को खुदा के पास लेकर आया, दुनिया में ना आता, क्योंकि जो लेबल ज़करिया ने अपने ऊपर लगा लिया था वो फिर उसके लिए पूरा भी हो जाता। अगर बरकत के तौर पर, ब्लेसिंग के तौर पर, पॉजिटिव के तौर पर खुदा का वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है, अगर आप अपने ऊपर या किसी के ऊपर या कोई आपके ऊपर, ये बात याद रखें कि जब दूसरे आपके ऊपर लेबल लगाते हैं उनको आपने कैंसिल करना है, तोड़ना है, काटना है, रद्द करना है यीशु के नाम में, और पाक रूह की आग से आपने उनको भस्म करना है, पाक रूह की फायर उन लेवल्स के ऊपर मांगनी है, उनको कैंसिल करना है। और अगर उन लेवल्स को हम मान लें, कबूल कर लें, तो फिर खुदा की ब्लेसिंग हमारे लिए कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर सकती। खुदा अपनी बरकतों को ज़बरदस्ती नाज़िल नहीं करता, आपको उसका हिस्सा बनना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ज़करिया ने, यूहन्ना के बाप ने इस बात को कबूल कर लिया और वो खामोश रहा, खुदा ने उसको ऐसी हालत में डाला कि वो गूंगा हो गया, और अपने वक्त पर खुदा ने ज़करिया और एलिशबा को औलाद बख्शी, बेटा बख्शा। इस बात को याद रखें, इस बात को अपने जहन में रखें कि खुदावन के कलाम की जब हम दिल से ताबेदारी करते हैं, ओबीडियंस करते हैं, हार्ट्स आर प्योरीफाइड बाय ओबीडियंस, वफ़ादारी, ताबेदारी जो वचन की, प्रभु के वचन की ताबेदारी है, इस वचन की ताबेदारी के नतीजे में हमारे दिल जो हैं वो पाक किए जाते हैं, साफ़ किए जाते हैं, और फिर हम प्रभु की आवाज़ को भी अच्छे से सुन सकते हैं, उसके वचन को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसके वचन की बातों को अपनी ज़िंदगी में लेकर बरकत भी पा सकते हैं, दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हो सकते हैं। और जिन बच्चों पर माँ बाप सारी उम्र लेबल लगाते रहते हैं, तोहमतें लगाते रहते हैं, फिर वो जो सिबलिंग्स हैं, जो बहन भाई हैं, वो भी जब सारी उम्र अपने माँ बाप की ऐसी बातों को सुनते रहते हैं, फिर वो भी एक दूसरे पर वही लेबल लगाना शुरू हो जाते हैं। फिर भाई अपनी बहन को भी इसी तरह से ट्रीट करता है, तू तो निकम्मी है, सुना माँ ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा, अब्बू ने क्या कहा, सुना तू इतनी निकम्मी है, तू कभी कामयाब नहीं होगी। और बहन जो अपने भाइयों पर इसी तरह से इल्ज़ाम लगाती है जो वो अपनी माँ को और अपने बाप को कहते हुए सुनती है। और फिर आगे चलकर जब इस लड़की की और लड़के की अपनी अपनी जगह पर शादी होती है, तो फिर ये अपने अज़दवाज में, अपने मैरिज में, अपनी शादी में जाकर भी इसी तरह से अपनी बीवी पर और अपने शौहर पर, अपने पति पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेबल लगा देते हैं
ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو جھوٹ ہیں، ابلیس کی طرف سے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہیں. اور یہی جنگ جو ہے وہ بے شمار میرجز میں، ازدواج میں چلتی رہتی ہیں کہ روزانہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو بے پناہ، نکمے، بیکار لیبل عطا کر دیتا ہے. اسی طرح سے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پر بے پناہ، بیکار، ابلیسی، شیطانی لیبلز لگا دیتی ہے. پیرنٹس، ماں باپ، بچے، سبلنگز، بہن بھائی، میاں بیوی، کپلز، ہسبینڈ اینڈ وائف، آپ سب کے سب خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے بیٹیاں، خدا کے داس، پاسٹرز، منسٹرز، پربھو کے خدمت گزار، آپ سب اس بات کو سمجھیں. نہ خود اپنے اوپر لیبل لگائیں، اس سے آپ کی برکتیں رکیں گی. نہ کسی اور کے اوپر کسی قسم کا کوئی جھوٹا لیبل لگائیں، اس سے آپ جھوٹے ٹھہریں گے. اور نہ ہی کسی دوسرے کے جھوٹے لیبلز کو اپنے اوپر لیں. ان سارے ایریاز کو یسوع کے نام سے باندھیں، رد کریں، کینسل کریں اور اپنی زندگیوں کے لیے خدا کے وچن کی تابعداری کو مانگیں. پربھو آپ سب کو برکت دے کہ آپ نے اس پیغام کو سنا. اگر آپ کو برکت ملی ہے، میرا پورا ایمان ہے پاک روح کی قدرت سے آپ جہاں بھی پوری دنیا میں اس پیغام کو سن رہے ہیں، آپ کو حقیقت میں اس پیغام سے برکت ضرور ملے گی. اور اگر ایسا ہے تو آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، اپنے میڈیا پر اور کسی بھی طریقے سے اس پیغام کو، اس میسج کو اور میرے دوسرے میسیجز کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے تم نے مفت پایا ہے اور مفت ہی آگے اسے بانٹو. اسی لیے بڑی آزادی کے ساتھ بالکل مفت اور فری آپ ان میسیجز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ پربھو کا وچن جو ہے وہ دوسروں تک پہنچنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ان کو بھی برکت ملے. پربھو آپ سب کو برکت دے. کامنٹس میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی کویشچن ہے یا کوئی بات ہے، آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ خداوند میں ہمیشہ یوں ہی بنے رہیں. یسوع کے نام میں سلام.